بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل کوفہ کی طرف رواں دواں تھے اور ادھر کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد اپنے حکمران یزید کے حکم کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کے لیے اپنے سپاہیوں اور پولیس افسروں کو بھیج رہا تھا۔ اسی دوران مقام زحالہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ملا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے جائیں۔ علامہ محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں، محمد بن عشت نے ایاس طاہی کو، جو کہ قبیلے بنو تہ کا ایک شاعر تھا اور اس کے پاس بہت آیا جایا کرتا تھا، اس نے کہا تم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روانہ ہو جاؤ اور یہ خط ان تک پہنچا دو۔ خط میں جو باتیں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید ہونے سے پہلے فرمائی تھی وہ سب اس نے لکھ دیں اور کہا لو یہ زاد راہ ہے اور یہ سامان سفر اور یہ تمہارے اہل و عیال کے لیے ہے۔ ایاس نے کہا میرے پاس اونٹ بھی نہیں کیونکہ میرا اونٹ بہت بوڑھا ہو چکا ہے۔ محمد بن عشت نے اسے ایک اونٹ پالان سمیت دیا اور حکم دیا کہ جلد از جلد حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ خط پہنچا دو۔ ایاس تیزی سے روانہ ہوا اور 4 دن کا سفر کر کے مقام زبالہ پر حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملا اور وہ خط آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھا اور فرمایا جو مقدر میں ہونے والا ہے وہ ہوگا اور اپنی اپنی جانوں کے تلف ہونے اور قوم کی برائی کرنے کو ہم نے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ رکھا ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے روانہ ہو گئے۔ ادھر عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ملک شام اور بصرہ اور کوفہ تک کے راستوں کی ناکہ بندی کر دی جائے اور کسی کو اس راستے سے آنے اور جانے نہیں دیا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان باتوں کی متعلق خبر نہیں تھی اور وہ اس طرف آ رہے تھے۔ راستے میں کچھ احرابی یعنی دیہاتی ملے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے حالات معلوم کیے تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں تو کچھ نہیں معلوم سوائے اس کے کہ ہم کہیں آ جا نہیں سکتے ہیں۔ علامہ محمد عبد الرحمن بن خلدون لکھتے ہیں عبید اللہ ابن زیاد کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کا حال معلوم ہوا تو اس نے محکمہ پولیس کے سربراہ حسین بن نمیر تمیمی کو روانہ کیا۔ اس نے مقام قادسیہ پر پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا اور اپنے سوار یعنی پولیس والوں کو قادسیہ سے خفان تک ایک جانب اور قادسیہ سے کت فاتنہ اور کوئی لہلہ تک دوسری جانب پھیلا دیا۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی طرف آ رہے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کے لیے ہر طرف سے ناکہ بندی کر لی گئی تھی۔ راستے میں ایک مقام حاجر پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیام کیا اور کوفہ والوں کے نام میں خط لکھ کر اپنے قاصد کے ذریعے روانہ کیا۔ علامہ محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں عبید اللہ بن زیاد کو جب معلوم ہوا کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف آ رہے ہیں تو اس نے اپنے پولیس کے سربراہ حسین بن نمیر کو روانہ کیا۔ وہ قادسیہ میں اترا اور آس پاس کے تمام علاقوں کی ناکہ بندی کر لی۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عراق کی طرف آمد کا اشارہ ہے۔ بطن الارما میں جو مقام میں حاجر ہے وہاں پہنچ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کو ایک خط لکھا اور اپنے قاصد حضرت قیس بن مسیر سیادمی کے ہاتھ روانہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسین بن علی کی طرف سے ان کے برادران ایمانی اور اسلام کو السلام علیکم۔ میں تم سے اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط مجھے ملا۔ تم لوگوں کے حسن و عقیدہ اور تم سب کی مدد پر اور میرے حق کی طلب پر متفق ہونے کا حال معلوم ہوا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم پر احسان کرے اور تم لوگوں کو اس بات کا اجر عظیم دے۔ میں تمہارے پاس آنے کے لیے 8 ذی الحج کو مکہ مکرمہ سے روانہ ہو چکا ہوں۔ جب میرا قاصد تمہارے پاس پہنچے تو اپنے کام میں جلدی کرو اور کوشش کرو میں انہی دنوں میں تمہارے پاس انشاءاللہ آ جاؤں گا۔ والسلام۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد حضرت قیس بن مسیر سیادی جب کوفہ پہنچے تو انہیں گرفتار کر کے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ علامہ محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں
حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط لے کر حضرت قیس بن مصر سدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ روانہ ہوئے۔ جب قادسیہ پہنچے تو حسین بن نمیر نے آپ کو گرفتار کر لیا اور عبید اللہ بن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے ان سے کہا، قصر یعنی محل پر چڑھ جا اور کذاب کو سب و شتم کر۔ حضرت قیس بن مصر چڑھ گئے اور بلند آواز سے فرمایا، اے لوگو، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلوق میں اس وقت سب سے بہتر ہیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اور میں ان کا قاصد بن کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں نے مقام حاضر پر ان کو چھوڑا ہے، تم سب ان کی نصرت کے لیے جاؤ۔ اتنا فرما کر حضرت قیس بن مصر سدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت کی اور سب و شتم کیا، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے طلب مغفرت کی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کو نیچے پھینک دو۔ حضرت قیس بن مصر سدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچے پھینک دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے اور سر میں ایسی چوٹ آئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ علامہ حماد الدین اسماعیل ابن کثیر میں لکھتے ہیں، عبید اللہ ابن زیاد نے ان سے کہا، محل کی چوٹی پر چڑھ کر نعوذ باللہ کذاب بن کذاب علی بن ابی طالب اور ان کے بیٹے حسن کو نعوذ باللہ گالیاں دو۔ حضرت قیس بن مصر سدادی نے محل پر چڑھنے اور بلند آواز سے فرمایا، اے لوگو، بے شک حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی مخلوق میں اس وقت سب سے بہترین آدمی ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے ہیں، اور میں تمہاری طرف ان کا ایلچی یعنی قاصد ہوں، اور میں وادی ذوالرحمت کی بلند جگہ پر ان سے جدا ہوا ہوں۔ وہ آ رہے ہیں، انہیں جواب دو اور ان کی سمع و اطاعت کرو۔ پھر انہوں نے عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بخشش طلب کی۔ عبید اللہ ابن زیاد کے حکم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محل کی چوٹی سے نیچے پھینک دیا گیا، جس سے ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور آخری سانس باقی رہ گئی۔ عبد الملک بن عمیر بجلی نے تلوار سے گردن اڑا دی اور بولا، میں نے اسے تکلیف سے آرام دے دیا۔ بعض کا قول ہے کہ وہ شخص عبد الملک بن عمیر سے مشابہ تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضاعی بھائی عبداللہ بن یکتر تھے۔ واللہ علم۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف سفر جاری رکھے ہوئے تھے کہ ایک نخلستان میں عبداللہ بن متی عددی سے ملاقات ہوئی۔ وہ اپنے قافلے کے ساتھ وہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ علامہ محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف جاتے ہوئے ایک چشمہ کے پاس پہنچے تو وہاں عبداللہ بن متی عددی اپنے قافلے کے ساتھ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے قافلے کے ساتھ وہیں پڑاؤ ڈالنے لگے تو وہ آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، ہے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والدین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فدا ہوں، ادھر آنے کا سبب کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام حالات بتائے اور بتایا کہ کوفہ جا رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی عبداللہ بن متی نے عرض کیا، اے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا خیال رکھیں اور عرب کی خدمت کا خیال رکھیں۔ اگر بنو امیہ سے تعرض کریں گے تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیں گے اور آپ پھر اس کے بعد وہ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اللہ کی قسم کہیں ایسا نہ ہو کہ حرمت اسلام، حرمت قریش اور حرمت عرب ضائع نہ ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ نہ جائیں اور بنو امیہ سے تعرض نہ کریں۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کے علاوہ کس بات کو نہیں مانا؟ علامہ عبد الرحمن بن خلدون لکھتے ہیں، عبداللہ بن متی نے عرض کیا، اے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے واسطے کوفہ نہ جائیں، یہ لوگ بڑے پیمان شکن اور بد عہد ہیں، ان میں اسلام کی ہتک، قریش کی آبرو اور عرب کی عزت کا خیال باقی نہیں رہا۔ اللہ کی قسم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے تعرض نہ کریں، ورنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیں گے اور پھر کسی سے نہیں ڈریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے باوجود کوفہ کی طرف اپنی پیش قدمی جاری رکھی اور آرام کرنے کے بعد روانہ ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے نکلے تھے تو ایک شخص اپنے قافلے کے ساتھ روانہ ہوا اور مسلسل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعاقب میں رہا۔ علامہ محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں، زہیر بن کین
بجلے اپنے قافلے کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکلا تو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے روانہ ہو گیا، لیکن وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قیام نہیں کرتا تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے تھے تو وہ قیام کرتا تھا، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلی منزل پر قیام کرتے تھے تو وہ آگے بڑھتا تھا۔ بنو فزارہ کا ایک شخص جو زہیر بن کین کے قافلے میں تھا بیان کرتا ہے کہ ایک منزل پر ایسا اتفاق ہوا کہ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قیام کرنا پڑا۔ ہم سب بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور اسلام کرنے کے بعد بولا، ہے زہیر بن کین، مجھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے اور وہ تمہیں بلا رہے ہیں، ذرا چل کر ان کی بات سن لو۔ یہ سن کر زہیر بن کین سوچ میں پڑ گئے تو ان کی بیوی نے کہا، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تمہیں بلا رہے ہیں اور تم سوچ میں بیٹھے ہوئے ہو، چلے جاؤ اور ان کی بات سن کر چلے آؤ۔ زہیر بن کین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کچھ دیر بعد خوش اور بشاش چہرہ لیے ہوئے آئے اور اپنا خیمہ اور سارا مال و اسباب حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیج دیا اور اپنی بیوی سے بولے، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تم اپنی برادری میں چلی جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے نیکی کے سوا کوئی برائی تمہارے لیے ہو۔ پھر اپنے قافلے والوں سے کہا، تم میں سے جو چاہے میرے ساتھ آ جائے، ورنہ یہ سمجھ لے کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ میں تم کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں، جنگل انجر میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو فتح دی اور بہت سارا مال غنیمت ہاتھ آیا تھا۔ ہمارے ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو فتح دی ہے اور مال و غنیمت جو ملا ہے اس سے تم خوش ہو گئے ہو؟ ہم نے کہا، ہاں ہمیں خوشی تو ہو گئی ہے۔ انہوں نے فرمایا، جوانان آل محمد کا زمانہ تمہیں ملے گا اور ان کی نصرت مدد میں تم قتال کرو گے تو اس مال غنیمت سے زیادہ تمہیں خوشی حاصل ہوگی۔ مجھ سے پوچھو تو میں تمہیں اللہ حافظ کہتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت زہیر بن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ کربلا میں شہید ہو گئے۔